کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں کسی عمل کو حصہ سمجھے گا اس رات کا، ویسے نارمل جس طریقے سے رات کا قیام کرتا ہے کریے، رات کو آدمی تہجد پڑھتا ہے پڑھیں، مگر کوئی خاص قسم کی عبادت اگر متعین کر کے اس رات کو کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے، وہ بدعت شمار کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے جسم کے ساتھ معراج کرائی، اور ایک ہی رات میں اور رات کے کچھ حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پر اور پھر جنت اور جہنم کے نظارے کرا کر سدرۃ المنتہا اور اسی طرح سے اپنی ذات سے ہم کلامی کرا کر یہ سارے کے سارے مناظر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس جسم کے ساتھ مشاہدہ فرمائے، اور رات ہی رات میں آپ واپس آ گئے۔ ایک تو یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیا جائے اور اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے، اس کا انکار کسی طرح سے نہیں ہو سکتا، چونکہ 15ویں پارے کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، بلند و بالا ہے، پاک ہے نقص سے، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، تقصیر سے، عیوب سے، کمزوریوں سے پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور مسجد اقصی کا وہ حصہ کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک تعالی نے ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ باطنی روحانی برکات یہ ہیں کہ اللہ نے وہاں انبیاء کو بھیجا ہے، اس لیے یہ روحانی برکات ہیں، اور ظاہری برکات ہیں کہ اللہ پاک نے اس جگہ کو سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ اور یہ اللہ نے سیر کیوں کروائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ اس لیے کروائی تاکہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ سیر کی غرض کیا ہوا کرتی ہے، تاکہ انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے۔ سیر کا مقصد محض تفریح نہیں ہے، سیر کا مقصد گناہوں کا ارتکاب نہیں ہے، سیر کا مقصد وہاں جا کر ہر طرح کا گناہ کرنا جو انسان اپنے مقام پر نہ کر سکے وہاں جا کے کرے، اس لیے کہ گھومنے آیا ہوں، پھرنے آیا ہوں، اس لیے کہ سیر کرنے آیا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے مقصد ذکر فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا مقصد یہ تھا، اور ان کو بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں تک لے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں دکھا سکیں۔ تو یہ ایک سیر کا مقصد ہمارے سامنے بھی آ گیا کہ ہم بھی دنیا میں جب کوئی سفر کریں تو اس سفر میں ہمارا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ کی قدرت کے مشاہدات کرنا، یہ مقصود ہو۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا وہ اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج کروائی بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، اور جنت اور جہنم اور سدرۃ المنتہا کے سارے نظارے ایک ہی رات میں کروائے۔ دوسری بات جو آپ حضرات سے اس وقت کہنی ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ کون سی رات کو پیش آیا، تو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس رات کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ ہر وہ رات یا ہر وہ دن جس دن اور رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خاص حکم اپنی امت کو نہیں دیا، کوئی خاص سبق آپ نے اپنی امت کو نہیں دیا، ان کی تاریخ محفوظ نہیں رکھی گئی۔ لہٰذا معراج کی رات میں امت کے لیے کیا سبق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے لیلۃ القدر، شب قدر رمضان المبارک میں جو آتی ہے، اس رات کے اعمال آپ نے بتلائے، قیام کرنے کا حکم دیا، نوافل کا آپ نے حکم دیا، ذکر و اذکار کا آپ نے حکم دیا، اس رات کو آپ نے جاگنے کا حکم دیا، اس لیے اس رات میں جاگا جاتا ہے، اور جاگنا سنت ہے، اور جاگنا باعث عبادت ہے۔ مگر معراج والی رات میں آپ علیہ السلام نے کوئی عمل نہیں بتایا،
نہ آپ نے جاگنے کی تاکید کی، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معراج کی رات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال یا 11 سال دنیا میں حیات رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے کسی رات میں کوئی عمل آپ نے نہیں کیا، اور نہ آپ نے امت کو کوئی حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 100 سال تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے وہ بھی دنیا کے اندر موجود رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور خلافت ہے، لیکن ان حضرات میں سے کسی کے دور خلافت میں معراج کی رات کو منانے کا یا معراج کی رات کو جاگنے کا یا معراج کی رات کو کوئی عمل نہیں بتلایا گیا۔ لہٰذا جو عمل نہیں انہوں نے بتلایا، نہیں انہوں نے کہا، اس کو اگر ہم اپنی طرف سے کریں گے تو وہ بدعات کے زمرے میں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس رات کا کوئی عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے۔ جس طرح سے لیلۃ القدر والی رات ہر سال جب لوٹتی ہے تو خیریں اور برکتیں ساتھ لے کر آتی ہے، اس طرح سے یہ رات نہیں ہے۔ یہ وہ رات جس میں آپ کو معراج کرائی گئی وہ تو بابرکت تھی اپنی جگہ پر، لیکن ہر سال جب وہی رات لوٹے وہ برکتیں واپس لوٹ کر آئیں، یہ اس رات سے تعلق نہیں رکھتا، یہ صرف لیلۃ القدر سے تعلق رکھتا ہے۔